اولیاء اللہ ہندوستان آئے اور یہی مشن لے کر کے بیرون ملک گئے. روس جہاں دہریت پل رہی تھی، روس جہاں کمیونزم پل رہا تھا، روس جہاں خدا کے وجود کو جھٹلایا جا رہا تھا، روس جہاں قرآن کے پڑھنے پر پابندی تھی، روس جہاں مسجدوں کے بنانے پر پابندی تھی، وہی روس جب الگ ہوا تو 7 مسلم ممالک بھی الگ ہوئے. علماء اور دانشوروں جب اس بات پر غور کیا کہ روس میں جہاں دہریت پڑ رہی، جہاں کمیونزم پل رہا، جہاں خدا کے وجود کو جھٹلایا جا رہا، جہاں مسجدوں کے بنانے پر پابندی، جہاں قرآن کے پڑھنے پر پابندی، آخر وہاں دین باقی کیسے رہا؟ آخر وہاں اسلام کی شعائیں باقی کیسے رہی؟ جب علماء و دانشوروں نے اس بات پر غور کیا تو انہیں پتا چلا کہ روس میں نقشبندیہ، مجددیہ سلسلے کے بزرگوں کی مزاریں تھی، ان کے سلسلے کے لوگوں کا مشن جاری تھا. یہی وجہ ہے کہ وہاں اسلام باقی رہ گیا، یہی وجہ ہے کہ وہاں دین کی شعائیں باقی رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ وہاں دین متین باقی رہ گیا. تو ہم اگر مرہون منت تھے تو انہی اولیاء اللہ کے، انہی بزرگان دین کے، جن کے دم قدم سے ہندوستان میں بھی اسلام پھیلا اور جن کے دم قدم سے بیرون ملک میں بھی اسلام پھیلا. روم کا صدر دروازہ تھا، روم کے صدر دروازے پر ایک نحیف و ناتواں بوڑھا دستک دے رہا تھا. چنگیزی فوجیں روم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نکلی تھی. جب چنگیز کے قبلہ خان نے اپنے سپاہیوں کو، چنگیز کے سپہ سالار قبلہ خان تھا، اس نے چند سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر کے روم کے حالات معلوم کر کے آؤ. سپاہی آئے اور آ کر کے دیکھا تو روم کا ایک باشندہ نظر نہیں آ رہا تھا. روم کے صدر دروازے پر ایک نحیف و ناتواں بوڑھا بیٹھا تھا جو دستک دے رہا تھا. سپاہی اس کے قریب گئے اور پوچھا، اے بوڑھے تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کہا میں اعلاء کلمت الحق کرنے آیا ہوں. کہا یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا ذکر اللہ ہے. کہا تو کس کا فالوور ہے؟ کہا میں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں. کہا تو کس کا پجاری ہے؟ کہا میں اس وحدہ لا شریک کا پجاری ہوں جس نے تیرے فرما روا بادشاہ کو بنایا، جس نے دنیا بنائی، جس نے جہان بنایا، جس نے کائنات بنایا، جس نے چاند سورج ستارے بنائے، جس نے دریا اور پہاڑوں کو سار بنائے. ہم اس کے پجاری ہیں. قبلہ خان کے سپاہی واپس چلے گئے اور جا کر کے قبلہ خان سے سارا ماجرا بتایا. قبلہ خان نے کہا جاؤ جا کر کے اس بوڑھے کو پکڑ کر کے میرے سامنے لا کر کے حاضر کرو. چند سپاہی جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پکڑ کر کے وہ اس کو لے جا کر کے اس نحیف و ناتواں بوڑھے کو قبلہ خان کے سامنے حاضر کریں، چنگیز کے سپہ سالار کے سامنے حاضر کریں. لیکن جو ہاتھ اس بوڑھے کے سامنے پھیلے تھے، جو ہاتھ قدم اس بوڑھے کی جانب بڑھے تھے، ان قدموں میں راشا طاری ہو گیا، ان ہاتھوں میں راشا طاری ہوگا. نحیف و ناتواں بوڑھے کو وہ پکڑ نہیں سکے، واپس چلے گئے. جا کر کے بتایا لگتا ہے بوڑھا کوئی جادو ساحر ہے، جادوگر یا ساحر ہے. دوستو یہ الفاظ معاذ اللہ مکہ میں میرے نبی کے لیے استعمال کیا گیا، یہی الفاظ اولیاء اللہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہا وہ کوئی ساحر اور جادوگر ہے، معاذ اللہ کوئی ساحر اور جادوگر ہے. قبلہ خان نے کہا جاؤ تمہارا یہ خیال ہوگا، جاؤ چند تلوار باز جاؤ اور تلوار سے بوڑھے کا سر قلم کر لو. چند تلوار باز جاتے ہیں اور چاہتے ہیں تلوار سے اس بوڑھے کا سر قلم کر لیں، لیکن جو تلواریں فضا میں لہرائی تھی اس بوڑھے کا سر قلم کرنے کے لیے خود ان سپاہیوں کا سر قلم کر رہی ہیں. نہیں تو ناتواں بوڑھا مسکرا رہا ہے. پھر جب اس طرح سے قبلہ خان کامیاب نہ ہو سکا، چند نیزے بازوں کو بھیجا، کہا جاؤ اور جا کر کے نیزے کی انی اس بوڑھے کے سینے میں پیوست کر دو. چند نیزے باز جاتے ہیں اور چاہتے ہیں
کہ نیزے کی انی اس بوڑھے کے سینے میں پیوست کر دیں، لیکن جو نیزے فضا میں لہرائے تھے اس بوڑھے کے سینے میں پیوست کرنے ہونے کے لیے خود ان سپاہیوں کے سینے میں پیوست ہو رہے ہیں۔ نہیں فناتواں بوڑھا مسکرا رہا ہے۔ جب اس طرح سے وہ قابو میں نہ لا سکے تو چند گھڑ سواروں کو بھیجا، کہا جاؤ گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے اس بوڑھے کا سر کچل کر کے رکھ دو۔ چند گھڑ سوار جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے اس بوڑھے کا سر کچل کر کے رکھ دیں، لیکن جو گھوڑے اس بوڑھے نہیں فناتواں بوڑھے کے قریب آئے تھے وہ گھوڑے بدک گئے اور خود اپنی زین سے ان سواروں کو گرا کر کے اپنی ٹاپوں کے نیچے کچل رہے ہیں۔ نہیں فناتواں بوڑھا مسکرا رہا ہے۔ جب قبلۂ خاں نے دیکھ لیا کہ ہماری تلواریں کام نہیں کر رہی ہیں، ہمارے فوجی کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے ہتھیار کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے نیزے کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گھڑ سوار کام نہیں کر رہے ہیں، تب قبلۂ خاں سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کرامت ہے، یہ معصیت نہیں ہے، یہ حقانیت ہے۔ ان کی صداقت اور سچائی کو سمجھ گیا۔ اب قبلۂ خاں خود چل کر کے اس نہیں فناتواں بوڑھے کے پاس آیا، کہا اے بوڑھے تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں جو زندہ باد زندہ باد۔ کیا ہے؟ کہا یہ میرا ذکر اللہ ہے۔ کہا اے بوڑھے تو کس کا فالوور ہے؟ کہا میں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں۔ تو کس کا پجاری ہے؟ کس کی پرستش کرنے والا ہے؟ کہا میں اس وحدہ لا شریک کی پوجا و پرستش کرنے والا ہوں جس نے دنیا بنائی، جس نے جہان بنایا، جس نے چاند سورج ستارے بنائے، جس نے زمین و آسمان بنایا۔ ہم اس کے پجاری ہیں، ہم اس کی پرستش کرنے والے ہیں۔ قبلۂ خاں کہتا ہے اے نہیں فناتواں بوڑھے میں مان گیا تو سچا ہے اور تیرا خدا سچا ہے، اسی سچے دین کو میں بھی مانتا ہوں۔ قبلۂ خاں کو اس نہیں زندہ باد زندہ باد کلمہ حق پڑھایا، دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور جب چنگیز کا سپہ سالار دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اس کے سارے سپاہی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو اب سوچ رہے ہوں گے آپ کہ آخر وہ نہیں فناتواں بوڑھا کون تھا جو چنگیزی فوجوں کو للکار رہا تھا؟ وہ نہیں فناتواں بوڑھا کون تھا جو اعلائے کلمت الحق کر رہا تھا؟ وہ نہیں فناتواں بوڑھا کون تھا جو چنگیزی فوجوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا؟ وہ نہیں فناتواں بوڑھا کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ تھے جو حقانیت زندہ باد زندہ کا باد۔ ثبوت دے رہے تھے اور دنیا اور زمانے والوں کو یہ دکھا رہے تھے آج بھی اگر ابراہیم صحیح ماں پیدا آنکھ ہو سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، اور تیرے میں قدے میں کمی نہیں، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہم مانگنے والے تو آج بھی وہی وعدہ ہے وہی جام ہے۔ تو ہم اگر مرہون منت ہیں تو انہی بزرگان دین کے، انہی اولیاء اللہ